آئیے ایک دفعہ پھر روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے غلام ہیں، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھے جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ خیانت کرتے ہیں اور وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں، میرا کیا حال ہے؟ یعنی یہ میرا یہ معاملہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ وہ خیانت کرتے ہیں، جو کچھ وہ تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، جو کچھ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جو تم انہیں سزا دیتے ہو، اس سب کا حساب ہوگا۔ اگر تمہاری سزا ان کے لیے ان کے گناہوں کے برابر ہے تو یہ کافی ہے، نہ تم پر کوئی بچت ہے، نہ تمہارے لیے کوئی سزا ہے، نہ تمہیں کوئی اس کا نقصان ہے۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، کہ اگر تمہاری سزا ان کے لیے ان کے گناہوں کی نسبت کم ہے تو پھر تمہاری طرف بچ گیا، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہے تو پھر تم سے قصاص لیا جائے گا ان کے لیے۔ فرماتے ہیں آدمی سائیڈ پر ہٹ گیا اور زور زور سے چلانے لگا اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھتے کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بھی جان پر ایک رائی کے برابر دانے کے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، اور ہم اس دانے کو لے کر آئیں گے، یعنی اتنی سی بھی اگر کسی نے کوئی برائی کی ہوگی، کوئی اچھائی کی ہوگی تو اسے لایا جائے گا اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو آدمی نے کہا ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا، میں اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ میں ان سے جدا ہو جاؤں، یعنی جدائی سے زیادہ میں کچھ بہتر نہیں سمجھتا کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب آزاد ہیں۔ مقصد یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ ان صحابی نے کیا کیا کہ دیکھیں کسی کو سزا دینے کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اس کے جواباً تھپڑ مارا، اس کی کیلکولیشن کون کرے گا کہ اس کے تھپڑ میں طاقت زیادہ تھی کہ آپ کے تھپڑ میں زور زیادہ تھا؟ آپ نے اس کو کتنی زور سے واپس مارا؟ اگر آپ نے اس کو زیادہ زور سے مارا، اس نے آپ کو ایک مارا، آپ نے دو مار دیے، تو اب کیا ہوا؟ ایک آپ کی طرف رہ گیا، اس کا قصاص یوم القیامہ ہوگا۔ اگر آپ کا مارنے والا تھپڑ اس کی مقدار زیادہ ہو گئی تو بھی آپ پر رہ گیا، یہ کون کیلکولیٹ کرے گا؟ اس لیے اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ اسی لیے ان معاملات پر جہاں پر گنجائش ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ غالباً سورہ شورا میں یا 25ویں سپارے میں یا 25ویں سپارے میں اس چیز کا تذکرہ شاید سورہ شورا میں موجود ہے، وہاں پر معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، معاف کر دینا بڑا ہمت والا کام ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے صحابی نے کیا سب سے بہتر کیا محسوس کیا کہ بھائی اس سے بہتر کہ میں قیامت کے روز پھنس جاؤں، بہتر ہے کہ بھائی اس معاملے کو ختم کر دیا جائے، میں اس کو آگے چلاتا ہی نہیں، بجائے اس کے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ یعنی قیامت کے روز جو حساب ہونے والا ہے اس کو سپیریئر جانے، اس کو زیادہ خطرناک جانے اپنے لیے، بجائے اس کے کہ ہم حساب کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ مجھے کتنا حساب بچ گیا۔ ہمارے ہاں لوگ جلاد بنے ہوتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، خاص طور پہ جو افسر بن جاتے ہیں یا لینڈ لارڈ ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے پاس ذمہ داری آتی ہے، جب وہ کسی کے بھی سردار بنتے ہیں، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، ان کے پاس وہ جن لوگوں کے ذمہ دار ہیں ان کے پر جلاد بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ معافی کی تو ان کے پاس کوئی یعنی کم و بیشی ہوتا ہے کہ معافی والی کوئی بات ہو، فوراً حساب۔ کیا آپ اور میں اور آپ، ہم سب یہ اگر سوچیں ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر ہم معافی کی امید رکھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بس یا اللہ معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں، معافی دے دے یا اللہ معافی دے دے۔ اتنے بڑے کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود ہم معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، معافی کی امید رکھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے معاف کر دیا۔ تو کیا جو لوگ ہمارا قصور کرتے ہیں
جو لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، اگر وہ ہم سے معافی مانگے تو ہم اتنے جلاد بن جاتے ہیں کہ ہم انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے کارناموں پر اپنے رب سے کیسے معافی مانگتے ہیں، اپنے رب کو فوراً پکارتے، اتنا بڑا گناہ کر دیا اور معافی، یا اللہ معاف کر دے، اور پھر دل پہ یقین رکھتے ہاں معافی ہوگی تیری، بس تو اب پکا رہے۔ تو بھائی جو آپ سے معافی مانگ رہے ہیں ان کو معاف کرتے ہوئے سوچا کرو کہ یہ کریم ہونا، معاف کرنا، یہ رب کی صفت ہے۔ نہیں، ہم معاف نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہاں اسی تے حساب لینا ہے، اسی تے برابر کرنا ہے، اسی تے چھڈنا نہیں جی، اسی تے پھڑ لینا ہے انہوں نے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، قیامت کے روز حساب دینا پڑے گا ہر چیز کا، یا ایسے نہیں باتیں ختم ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں یہ احساس ڈال دے کہ ہم نے روز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہمیں معافی کی ضرورت پڑنی ہے، ہمیں اس سے معافی مانگنی ہے، اس نے ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں اس سے معافی چاہیے ہے، تو بس یہی سوچ کر معاف کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان آیات کو، ان احادیث کو، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔